سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے، چاہے تمہیں ناپاک کی کثرت بھلی لگے سو تم اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، تاکہ تمہاری نجات ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، تو ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میرے پاس کچھ شراب کہ جو ہے وہ کمائی کے پیسے جمع ہیں، ممکن ہے یہ اس وقت کی بات ہو کہ ابھی حرمت ہو گئی، لیکن وہ لا علمی میں یا کسی وجہ سے بھی انہوں نے اس کو حرمت کا علم ہو جانے کے باوجود بھی بیچا ہو اور وہ مال کمایا ہو۔ تو کہنے لگے کہ اگر میں ان کو راہ خدا میں خرچ کر دوں، کسی نیک کام میں خرچ کر دوں، اپنی ذات پر نہ رکھوں، تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو نیک راستے پر نیک کام میں خرچ کرنے میں تمہیں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا۔ اور یہ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حرام مال کا جو ضابطہ ہے وہ بھی اس سے سمجھ میں آ گیا۔ اگر کسی شخص کے پاس حرام مال جمع ہو، کسی بھی ذریعے سے آ گیا، چاہے وہ وراثت میں اس کو مل گیا، جس کے بارے میں اس کو کنفرم معلوم ہے کہ میرا جو مورث تھا، جس کی وراثت مجھے ملی ہے، باپ دادا وغیرہ، تو اس کے پاس یہ مال حرام طریقے سے آیا تھا۔ حرام طریقے بہت معروف ہیں، کچھ تو سبھی لوگ ان کو حرام جانتے ہیں، کچھ کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن بہت واضح ہے۔ سود کا پیسہ حرام ہے، چاہے بینک کے ذریعے سے ہو یا حکومت کے بعض ادارے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی حرام مال جمع ہوتا ہے، انسان سود لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رشوت کا پیسہ حرام ہے، جوئے کی کمائی حرام ہے، پرائز بانڈز ہیں ان کی کمائی حرام ہے، جوئے کی جتنی اسکیمیں ہیں ان کے نتیجے میں جو انسان کو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ حرام ہے۔ تو یہ حرام مال، اسی طریقے سے چوری، ڈاکہ، ملاوٹ اور جھوٹ، ان کے ذریعوں سے جو کمائی انسان کرتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ حرام مال اگر کسی کے پاس آ جائے تو اب اس سے جان چھڑانے کا راستہ کیا ہے؟ اس کو خود تو استعمال نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ خود استعمال کرے گا تو وہ تو وعید بڑی سخت ہے کہ جس جسم کی پرورش مال حرام سے ہوئی فالنار اولا بہ، وہ دوزخ ہی کے جانے کے زیادہ لائق ہے، وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر اس سے اب راستہ کیا ہے جان چھڑانے کا؟ تو جان چھڑانے کا یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے کہیں اس کو مستحق زکوٰۃ غریب لوگوں میں بانٹ دیا جائے، بس بغیر ثواب کی نیت کے۔ تو یہ ایسا، یعنی یہ چونکہ خبیث چیز ہے، ناپاک چیز ہے جو آدمی کے پاس آ گئی ہے، تو اس سے جان چھڑانی چاہیے اب۔ تو یہ اس آیت کا شان نزول تو یہ تھا، لیکن اس سے ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ ضابطہ یہ ہے کہ ناپاک اور پاک دو چیزیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی، چاہے
آپ کو ناپاک زیادہ ہی لگ رہی ہو. اس کی بہت جو ہے واضح سی مثال ہے کہ اگر ایک طرف ایک گلاس پانی کا ہے اور دوسری طرف ایک ڈرم ہے، لیکن اس ڈرم کے اندر کچھ قطرے پیشاب کے بھی پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ پیشاب ہے اس کے اندر، اور ادھر جو ہے گلاس پانی ہے بالکل صاف ستھرا ہے، تو یہ پانی طیب ہے، پاک ہے، اور ڈرم جو ہے وہ ناپاک ہے. لیکن اس کی کثرت بہت زیادہ ہے. اس ڈرم سے اس طرح کے ہزاروں گلاس، سینکڑوں گلاس نکالے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تول میل نہیں ہے. یہ ڈرم اس گلاس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جس کی برابری نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ ہونا تو دور کی بات، اس کی برابری بھی نہیں کر سکتا. لا یستوی، برابر نہیں ہے. خبیث اور طیب آپس میں برابر نہیں ہے. چاہے کوتاہ بین، کوتاہ بین یعنی کم نظر، کم نگاہ والا آدمی، اسے فارسی میں کہتے ہیں کوتاہ بین، اردو میں بھی کہتے ہیں، اسے چاہے یہ زیادہ ہی لگ رہا ہو، اسے چاہے اس کی کثرت اپیل کر رہی ہو، لیکن وہ زیادہ نہیں ہے. فرمایا کہ فإن الحرام عاقبته تصير إلى قل، حرام چاہے جتنا مرضی ہو جائے اس کا انجام قلت ہی ہے، قلت اور ذلت ہی ہے. اب ایک آدمی جو ہے وہ صرف اپنی جائز ملازمت کر رہا ہے ایمانداری کے ساتھ، پورے وقت کے ساتھ، اور جو اس کی تنخواہ ہے وہ آ رہی ہے اس کے پاس. دوسری طرف ایک صاحب ہیں کہ وہ جناب افسروں کے ساتھ اس نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، وقت پہ آنا جانا، حاضری لگ رہی ہے ویسے ہی، اور جناب جب جانا ہے آنا ہے تو اس کے علاوہ جو انڈر ٹیبل جتنے بھی اس کے ذرائع ہیں وہ بھی بہت کھلے ہوئے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ تو 10,000 15,000 20,000 لے کے مہینے بعد آتا ہے گھر میں، تو اس سے کتنی چیزیں آئیں گی؟ بہت تھوڑی آئیں گی. اور دوسرے صاحب جو ہیں جناب اسی لیول کے آدمی ہیں، اور وہ جناب سال کے بعد گاڑی بھی آ گئی ہے اور مکان بھی بڑا اچھا بننا شروع ہو گیا اور فلاں بھی ہو گیا فلاں بھی ہو گیا. تو وہی کہانی وہی ہے یہاں بھی. اس کے پاس گلاس پانی کا ہے اور اس کے پاس ڈرم ہے، لیکن وہ ڈرم پیشاب کا ہے. پیشاب اگر فلٹر بھی کر دیا جائے تو پیشاب ہے، بہت شفاف بھی ہو جائے تو کوئی انسان اس کو بشرط علم پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے حرام مال جو ہے نا یہ گند ہے، خباثت ہے، نجاست ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہ آئے. ہمارے دکھنے میں تو بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حلال کا نوٹ اور حرام کا نوٹ دونوں بالکل برابر سیم ہمیں نظر نہ آئے، لیکن جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہوتی ہیں ان کو بعض دفعہ اللہ دکھا بھی دیتے ہیں. ہر ایک کو نہیں، کیونکہ ایسے تو پھر آزمائش ختم ہو جاتی ہے. جو دنیا کا مقصد ہے وہ آزمائش ہے نا یہاں، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ یہ دکھا بھی دیتے ہیں. جیسے زمانہ رسالت میں ایسا ہوا کہ 2 عورتوں کو روزہ بہت ستا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ان سے کو قے کریں. جب قے کی تو آگے سے گوشت کے لوتھڑے نکلے ان کے اندر سے، الٹی کی تو، حالانکہ انہوں نے سحری میں گوشت نہیں کھایا تھا. تو آپ نے فرمایا تو یہ انہوں نے غیبت کی ہے، تو وہ غیبت جو ہے یہ دیکھو نظر آ گئی ہے. لیکن عام طور سے ہمارے ہاں تو غیبت نظر نہیں آتی. آج ہم غیبت کر بھی لیں، اس کے بعد جس مرضی دنیا کی لیبارٹری میں آپ کہیں کہ ٹیسٹ کے لیے چلے جائیں، میرے جسم میں تو میرے معدے میں گوشت کا کوئی ذرہ ٹکڑا نظر نہیں آئے گا، چاہے الٹرا ساؤنڈ کروا لیں. ظاہر ہے کہ یہ اس لیبارٹری کی اور ان آنکھوں سے اور ان کیمروں سے یہ چیز نظر نہیں آتی کہ اندر کیا چلا گیا انسان کے. وہ اور آنکھ ہوتی ہے جو اس کو دیکھتی ہے، اور وہ غیب کو دیکھنے والی آنکھ ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دکھا دیتے ہیں. ہمارے یہاں لاہوری کے بزرگ تھے شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نعمت عطا فرمائی تھی کہ حلال حرام چیز کو جدا کر دیتے تھے. کئی لوگوں نے امتحان کیا ان کا کہ ان کے پاس لے آئے، ایک عالم نے اپنا واقعہ لکھا. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ گئے ایک دفعہ، کالج کے زمانے میں پڑھتے تھے، تو ہم نے سنا تھا کہ حضرت لاہوری یہ امتیاز کر لیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں حلال حرام مال کو. ہم نے کہا دیکھ لیتے ہیں جا کر. تو ہم نے کیا کیا، جو کو مالٹے یا سیب خریدے تو ان میں سے 1-2 دانے جو تھے وہ ایسی ویسی کسی کمائی سے یا کسی پیسے سے خرید لیے، اور اپنے خیال میں اس میں ہم نے ایک نشانی رکھ لی کہ یہ والا ہے، جو ویسے نظر نہیں آتی تھی. اور چلے گئے ہم وہاں حضرت کی خدمت میں، جا کر رکھے تو حضرت نے وہ جو حلال ہیں وہ ایک طرف کر دیا، حرام کو ایک طرف کر دیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں. فرمایا تم بیعت ہونے کے لیے تھوڑی آئے تھے، تم تو امتحان کرنے آئے تھے میرا. تو
تو اس لیے ابھی تو جاؤ واپس، پھر جب بیعت کے ارادے سے آؤ گے پھر کر لیں گے بیعت۔ تو آخر کوئی چیز تو تھی جو اس سیب کو اس سیب سے جدا کر رہی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ کوئی چیز تو تھی، اب ہمیں وہ نظر آئے یا نہ آئے لیکن ہے تو صحیح۔ چلے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، ہمارا ایمان تو اللہ کے رسول کی بات پر ہے، نظر آئے یا نہ آئے۔ تو اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کر دیا وہ حرام ہی ہے، وہ نتیجتاً ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے دنیا آخرت کے اعتبار سے وہ حرام اچھا نہیں ہے، چاہے ہمیں اچھا لگ رہا ہو۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اس لیے فرمایا کہ سمجھدار آدمی کوانٹٹی پہ نہیں جاتا، مقدار پر نہیں جاتا، معیار پہ جاتا ہے۔ پاک ہونا چیز کا یہ معیار ہے اور اس کا زیادہ ہونا یہ مقدار ہے۔ الہاکم التکاثر، فرمایا کہ تمہیں کثرت نے غفلت میں ڈال دیا۔ آج ہر بندہ کثرت کی طلب میں پڑا ہوا ہے کہ میرے جو ذرائع آمدن ہیں وہ بڑھ جائیں، یہ نہیں سوچتا کہ جو ہیں یہ برکت والے ہو جائیں، یہی اچھے ہو جائیں، یہی میرے لیے سکون کا باعث بن جائیں، اطمینان کا باعث بن جائیں۔ تو یہ کثرت جو ہے نا، اس نے بڑا پریشان کر رکھا ہے آج کے انسان کو۔ اس کی سب پریشانیوں کی جو بنیادی جڑ ہے وہ یہ کثرت ہے، کثرت کی ہوس ہے کہ زیادہ زیادہ زیادہ، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 ہو جائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ راتوں رات ہو جائیں، کوئی فارمولہ لگ جائے، کوئی وظیفہ مجھے پتہ چل جائے، کوئی ایسی چیز میرے سامنے آ جائے جس سے میں راتوں رات جناب ایسا ویسا ہو جاؤں۔ یہ مصیبت ہے جس نے انسان کو پریشان کر رکھا ہے۔ چاہے اس کے لیے پھر وہ نہیں دیکھتا کہ حلال ذریعہ ہے یا حرام ہے۔ جب اس کے بھائی نے، اس کے برابر والے نے بہت اچھا مکان بنا لیا تو اس کے دل میں آتا ہے کہ مجھے بھی بنانا ہے، چاہے مجھے کیسا بھی پیسہ لا کر بنانا پڑے، چاہے رشوت لینی پڑے، چاہے جھوٹ بول کر چیز بیچنی پڑے، ملاوٹ کی چیز بیچنی پڑے، میں تو یہ کروں گا کام۔ تو یہ مصیبت ہے جس میں آج کا انسان گرفتار ہے۔ ولو اللہ تعالیٰ نے، اللہ انسان کی نفسیات کو سے بہت واقف ہیں، سب سے زیادہ تو واقف وہی ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ تو فرمایا کہ تمہیں یقینی سی بات ہے کہ حرام کی کثرت اپیل تو کرے گی، یہ نہیں ہوگا کہ نہیں کرے، کیونکہ اگر نہیں کرے تو پھر تو آزمائش کس بات کی رہے گی۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں جناب حلال ہمارے لیے اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے کہ وہ حلال ہی ہم کھائیں اور حلال ہی میں رہیں، حرام کی آزمائش ہی ختم ہو جائے، فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں نے بنائی ہے، جب تک میں اس دنیا کی بساط نہیں لپیٹتا آزمائش جاری ہے اور یہ جاری رہے گی۔ اگر یہ آزمائش ختم ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کے حالات برے کر دیں اور مسلمانوں کے حالات بالکل اچھے کر دیں، تو کون پاگل ہے جو کافر رہے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ بہت سارے تو پیٹ کے پجاری ہوتے ہیں۔ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے؟ سارا مسئلہ معاشیات کا ہے۔ لوگ تو اسی طرح کے پیچھے باتوں میں پڑے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہ رکھا ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کی الٹ پلٹ یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ہم اگر چاہتے تو ان کے گھروں کی چھتیں سونے چاندی کی بنا دیتے، ہم انہیں کر سکتے تھے دنیا میں، لیکن ہمیں پھر بھی تمہارا خیال آ گیا کہ تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ اس لیے یہ توقع رکھنا کہ جناب ہمیں زیادہ ملے چاہے پر حرام میں ملے، تو یہ بہت جو ہے غلط رویہ ہے، جس کی فرمایا کہ فتقوا اللہ، اے عقل والو، یعنی یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو، فرمایا اے عقل مندو اللہ سے ڈرو۔ یعنی تمہیں عین ممکن ہے کہ تمہیں پریشان کر دے گی، کثرت پریشان کر دے گی۔ یعنی ایک طرف جو حرام مال کما کر لایا ہے، آپ کے برابر کے گریڈ کا افسر ہے، اس کے بچوں کے پاس سارے ناز و نعم ہیں، نخرے ہیں اور طرح طرح کی تعیش کی چیزیں ہیں، اور جناب آپ کا بچہ آپ سے چیز مانگتا ہے، آپ اس کو ٹال دیتے ہیں، کیونکہ جب اپنی جیب پہ نظر ڈالتے ہیں تو جیب اجازت نہیں دیتی، اور اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں لا کے دیتا، آپ اسے کہتے بیٹا اچھا لے آتے ہیں۔ کوئی ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، نظر سے نظر نہیں ملا پاتے، جب وہ آپ دوبارہ گھر میں آتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے، لیکن ہوگا، فرمایا یہ ہوگا۔ اے عقل والو اللہ سے تم نے ڈرنا ہے، اب تم نے حرام کو دیکھنا نہیں ہے۔ اگر حرام کو دیکھو گے تو پھر کام بڑا خراب ہے، نہیں دیکھو گے تو کامیابی ہے۔ اللہ تمہیں دنیا میں بھی سکون عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی سکون عطا فرمائیں۔ اس کو ایک مثال بھی دی کہ فرمایا کہ ایک آدمی صحت مند ہے لیکن جسم اس کا اتنا پھولا ہوا نہیں ہے، دوسرا آدمی ورم ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، بیچارے کو چربی بڑھ گئی ہے یا اور کوئی ایسی مصیبت ہو گئی ہے، بے شمار قسم کی بیماریاں ہیں، اب وہ جناب بڑا موٹا ہے، تو آدمی اس کو دیکھ کر کے کہ واہ واہ ایسی صحت تو مجھے بھی مل جائے،
تو آپ کہیں گے نہیں نہیں بھائی آپ کے لیے کوئی دعا کرے بھی تو آپ کہیں گے نہیں نہیں جی آپ مولانا صاحب یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیسی دعا کر رہے ہیں آپ میرے لیے. تو کہ نہیں نہیں موٹا تو ہے نا, نہیں جی ایسا موٹاپا نہیں چاہیے, ایسا موٹاپا, حالانکہ اس کی کثرت تو اس کے پاس ہے, جسم کی کثرت اور والیوم اور حجم تو اس کا زیادہ ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں چاہیے. یہ کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے کہ یہ مصیبت ہے. تو اسی طریقے سے حرام میں کثرت ہے لیکن برکت نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ برکت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ برکت کو سمجھنا ہے تو مثال سے سمجھو. پوچھا کہ بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ کہنے لگے 1 2 3, زیادہ سے زیادہ, بہت ریئر کیس ہے کہ 4 دے دے گی. اور پوچھا کتیا کتنے دیتی ہے؟ کہنے لگے 5 6 7 8 9. کہنے لگے اچھا پھر تمہیں بقرہ عید پر یا حج کے موقع پر اگر تم کتے تلاش کرنے نکلو تو کتنے کر پاؤ گے؟ کہنے لگے نہیں زیادہ نہیں مل پائیں گے. اور بکریاں وہ تو ریوڑ کے ریوڑ ہیں, وہ تو پورے علاقے بھرے پڑے ہیں, بکریوں سے بھرے پڑے ہیں. اور بس یہی ہے, دکھنے میں وہ زیادہ ہے, انجام میں یہ زیادہ ہے, خیر و برکت اس میں زیادہ ہے. تو حرام دکھنے میں زیادہ ہے, دھوکہ ہے, بنیادی طور سے دھوکہ ہے, لیکن آزمائش ہے. دھوکہ ہے اور آزمائش ہے. آزمائش وہیں ہوتی جہاں دھوکہ ہوتا ہے, جہاں دھوکہ نہ ہو آزمائش کس بات کی ہوگی. لیکن نتیجہ تن وہ اچھا نہیں ہے. نہ دنیا میں حرام مال کے بے شمار نقصانات ہیں, جن میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ حرام کھلانے والے کی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے. جن کے لیے وہ کما کر لاتا تھا وہی اس کو دنیا میں جوتے مارتے ہیں. تو نہ دنیا کسی کام کی رہی, خسرت دنیا والآخرہ, دنیا سے بھی بیچارہ نقصان اٹھا کے گیا اور آخرت کا بھی نقصان اٹھایا. ذالک هو الخسران المبین. اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ کامیابی ادھر نہیں ہے, کامیابی کثرت کے اندر نہیں ہے, کامیابی طیب کے اندر ہے, پاکیزہ چیز کے اندر ہے. ہاں پاکیزہ مال اگر آپ کو اللہ زیادہ بھی دے تو پابندی نہیں ہے, لیکن اگر نہ بھی ملے تو پاکیزہ ملنا بھی ایک اس کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی پر اللہ کا شکر ادا کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ.